السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ٹھیکیدار کی بیوی کی خفیہ ملاقاتیں اپنے عاشق کے ساتھ، اس کو بے آبرو کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا، مگر یہ کس نے کیا اور کیوں؟ یہ کرائم سٹوری انسپکٹر احمد یار خان کی ڈائری سے لی گئی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اس زمانے کی ہے جب پاکستان کا نام و نشان نہ تھا اور انگریزوں کا زمانہ تھا۔ تب احمد یار خان پولیس آفیسر تھے اور تب یہ کیس ان کے پاس آیا۔ اس کیس کی کہانی بہت دلچسپ ہے جو آپ کو گہری تفتیش میں مبتلا کر دے گی کہ کس طرح احمد یار خان صاحب نے دل و دماغ کا استعمال کر کے اس کیس کو سولو کیا۔ اس کرائم سٹوری کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو پہلے ایپیسوڈ 1 دیکھ لیں، اس کے بعد یہ دیکھیں۔ اگر آپ نیو ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ورنہ آپ ہماری دلچسپ کہانیاں مس کر جائیں گے۔ پھر یوں کریں، میں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان بیٹوں کو بھی کچھ دیر کے لیے بیٹا سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نوکرانی سے اور اپنی بہو سے رپورٹیں لیتے رہتے تھے تو آپ نے یہ ضرور معلوم کیا ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا مقتولہ کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ میرے دماغ میں کئی شکوک آ رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ تو ڈیئر فرینڈز، ایپیسوڈ 1 میں آپ نے یہاں تک دیکھا تھا، اس کے بعد آپ ایپیسوڈ 2 میں دیکھیں گے۔ یہ بھی سن لیں، اس نے کہا میں جب گھر آیا اور بیوی کی لاش دیکھی اور لاش کو اس برہنہ حالت میں دیکھا تو اپنے بیٹوں کو جگایا اور ان کو اس کمرے میں لے آیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے بیٹوں کو بھی دشمن سمجھا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے یا تم تینوں نے اس کو خراب کر کے قتل کیا ہے تو بتا دو، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا اور اس کو دفن کر دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارے خلاف شک لکھوا دوں گا اور پولیس تمہارے ساتھ جو اچھا برا سلوک کرے گی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تینوں بیٹوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے قتل ہی کرنا ہوتا تو اس وقت کر دیتے جب ہماری ماں زندہ تھی۔ یہ تو میں نے دیکھا تھا کہ بیڈ روم کا صحن کی طرف کھلنے والا دروازہ اندر سے پکا بند تھا اور کھڑکی کی چٹکنیاں چڑھی ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بیٹھک کا باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ اگر میرے بیٹوں میں کسی نے یہ واردات کی ہوتی تو باہر والا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے بیٹوں پر شک کرتا یا نہ کرتا، مجھ کو ان پر شک تھا۔ اسی شک کی وجہ سے میں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش سے کچھ مواد لینا تھا اور کچھ مواد ان تینوں بیٹوں کا الگ الگ لے کر لاہور ٹیسٹ کے واسطے بھیجنا تھا۔ ٹھیکیدار کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تھانے سے دوسرا ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ میرے ساتھ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کو میں نے لاش کی پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیج دیا تھا۔ اس کو کہا تھا کہ لاش ڈاکٹر کے سپرد کر کے تھانے جائے اور دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو کہے کہ انگلیوں کے نشان لینے والا سامان لے کر میرے پاس پہنچ جائے۔ میں نے سنگار میز دیکھا تھا جو بڑی اچھی چمکدار سطح والا تھا۔ اس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی موجودگی ضروری تھی۔ دراز پر بھی انگلیوں کے نشانات ہونے چاہیے تھے۔ مقتولہ کا پرس سخت چمڑے کا تھا، اس پر بھی نشانات کی موجودگی کا یقین تھا۔ زیورات کے ڈبوں پر مخمل کا کپڑا چڑھا ہوا تھا، اس واسطے ان سے نشان لینے ممکن نہیں تھے۔ البتہ ٹین کی ایک چھوٹی صندوقچی تھی یا اسے بڑی ڈبیا کہہ لے، جس پر رنگ کیا ہوا تھا اور اس پر پھول بنائے ہوئے تھے۔ ایسی سطح انگلیوں کے نشان اپنے اندر محفوظ کرنے میں موزوں ہوتی ہے۔ ہر تھانے میں انگلیوں کے نشان منتقل اور محفوظ کر لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ جائے وقوع پر دیکھا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل سامان لے کر آ گیا تو میں نے اس کو وہ جگہیں اور اشیاء دکھائیں جن سے انگلیوں کے نشان فنگر پرنٹ لینے تھے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں ٹھیکیدار کے ساتھ سوال و جواب کرنے لگا۔ اس کو کہا کہ وہ اپنے ہر بیٹے کی عادات، فطرت وغیرہ کی بابت صحیح رپورٹ دے۔
بڑے بیٹے کی بابت اس نے یہ رپورٹ دی کہ پکا مولوی ٹائپ آدمی ہے اور بے حد شریف۔ یہ خاص خیال رکھیں کہ کسی کو مولوی ٹائپ کہا جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ طبعاً شریف آدمی ہے۔ اکثر مولوی ٹائپ دیکھے گئے جو ظاہری طور پر شریف لگتے ہیں لیکن اندر سے فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بیٹے کی بابت ٹھیکیدار نے کہا کہ وہ ہر طرح کی قسم کھانے کو تیار ہے کہ مذہب کے معاملے میں اور اخلاقیات کے بابت بہت ہی سخت ہے۔ اس سے چھوٹے بیٹے جس کی عمر 30-24 سال کی تھی بابت ٹھیکیدار نے بتایا کہ اپنے بڑے بھائی کے بالکل الٹ ہے، آوارہ، زندہ مزاج، کھلنڈرا، غیر ذمہ دار، فضول خرچ، پیسے کا دشمن اور فلموں کا شوقین۔ یہ رپورٹ سنی تو میں نے اپنی یہ رائے قائم کی کہ ایسے شہزادوں پر جنسیات اور بدکاری کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو ذہن میں مشتبہ رکھ لیا۔ اس سے چھوٹے بیٹے کی بابت ٹھیکیدار نے بتایا کہ اس کو وہ نارمل سمجھتا ہے، نہ مولوی ہے اور نہ آوارہ، اور اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں، غصہ بہت کم اور خوش طبیعت لڑکا ہے۔ میں ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ وہ اپنی کوئی رائے دے اور اپنے کسی شک شبہ کا اظہار کرے، لیکن وہ نہ رائے دیتا نہ کسی پر شک کرتا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کوئی خاص افسوس بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، وہ ایسی ایک اور لڑکی خرید کر گھر لا سکتا تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار ضرور کیا کہ واردات اتنی شرمناک ہوئی ہے کہ لوگ سنیں گے تو ہر کوئی اپنی اپنی کہانی گھڑے گا اور اس کی بہت رسوائی ہوگی۔ میں اس کو کہنے ہی لگا تھا کہ پہلے وہ کون سا نیک نام ہے جس نے اس عمر میں ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن مجھ کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل نہیں تھا اور کچھ فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں دوسری اہم فرد ٹھیکیدار کی بہو تھی۔ میں نے ٹھیکیدار کو یہ کہہ کر اندر بھیج دیا کہ اپنی بہو کو میرے پاس بھیج دے۔ مجھ کو ڈر تھا کہ یہ اپنی بہو کے کان میں اپنی کوئی ہدایت نہ ڈال دے، لیکن وہ اندر گیا اور 1 منٹ میں اس کی بہو میرے پاس آ گئی۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی جوان لڑکی تھی اور جب اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو میری طبیعت خوش ہو گئی، اس واسطے کہ بڑے اعتماد اور ذوق سے بات کرتی تھی۔ یہ شک ہوتا ہی نہیں تھا کہ بات کو گول کر رہی ہے یا غلط جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ چھپائے کچھ بھی نہیں اور اس کا ایک بھی لفظ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وہ اس گھر کے ماحول کی بابت، مقتولہ کی بات اور ٹھیکیدار کے بیٹوں کے بابت مجھ کو سب کچھ بتائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات جو وہ اہم اور ضروری سمجھتی ہے وہ بتائے۔ اس نے بات مقتولہ سے شروع کی اور پہلے لفظ یہ کہے کہ چال چلن کی ٹھیک نہیں تھی۔ شادی سے پہلے بھی اس کا چال چلن مشکوک تھا اور اچھی خاصی چالاک لڑکی تھی۔ اس کو ٹھیکیدار جیسے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کر کے دکھ اور صدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ بہت خوش تھی جیسے وہ اسی ٹھیکیدار کے ساتھ شادی ہی کی خواہش مند تھی، اور اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس خاتون نے بتایا کہ لڑکی بڑی شوخ، بے حیا اور خوش رہنے والی تھی اور اس کی ہنسی مذاق میں فحاشی زیادہ ہوتی تھی۔ اس گھر میں ہر کسی کے ساتھ اس نے اچھے مراسم رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ بھی خوش رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج اور دیگر امور میں وہ دخل اندازی کرتی ہی نہیں تھی۔ ٹھیکیدار کی اس بہو نے کہا کہ مقتولہ کا خوش رہنا قابل فہم تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اچھی شہرت کے لوگ نہیں تھے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ انہوں نے نہ جانے کتنی رقم لے کر اپنی نوعمر لڑکی اتنی زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ مقتولہ ٹھیکیدار سے پیسے بٹور کر اپنے ماں باپ کو دیتی رہتی تھی۔ ٹھیکیدار کی بہو نے کہا کہ یہ بات صرف وہی نہیں کہہ رہی بلکہ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہی جواب ملے گا۔ پھر اس نے اپنا کوئی در پردہ بندوبست کر رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اس کا کوئی دوست ہوگا جس کے ساتھ اس کی ملاقاتیں رہتی ہوں گی اور اس طرح یہ اپنے جذبات کی تسکین کرتی رہتی ہوگی۔ یہ سن کر بہو نے کہا کہ اس لڑکی نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بنا رکھی تھی۔ 2 کمرے الگ تھے، ایک بیڈ روم اور ایک ساتھ والا کمرہ۔ آگے بیٹھک تھی جس میں سے بندہ سیدھا مقتولہ کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا تھا۔ مقتولہ دونوں کمروں کے دروازے
جو اندر کی طرف کھلتے تھے پکے بند رکھتی تھی۔ یہ اس وقت کھلتے تھے جب وہ اندر حویلی میں آتی تھی اور گپ شپ لگاتی تھی۔ ٹھیکیدار کی اس بہو کے ساتھ مقتولہ کے دوستانہ مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ بہو اس کو سچے دل سے اپنی دوست نہیں سمجھتی تھی۔ ظاہری طور پر اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتی تھی لیکن زیادہ لفٹ نہیں کراتی تھی۔ اب ایک نہایت اہم بات بتاؤں؟ میں نے پوچھا۔ تینوں بھائیوں میں کون مقتولہ کے ساتھ ذرا بے تکلف تھا؟ کوئی بھی نہیں، بہو نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کا بے تکلفی سے کیا مطلب ہے۔ میرا خاوند اور ان کا سب سے چھوٹا بھائی تو اس سے منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ درمیانہ بھائی ذرا آزاد خیال اور زندہ دل ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ کھل کر بات کر لیا کرتا تھا، لیکن میں اسے بے تکلفی نہیں کہوں گی۔ ان تینوں بھائیوں میں کوئی ایک بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ اگر کبھی جانے کی ضرورت پڑی تھی تو 1-2 منٹ بعد باہر آ گئے۔ یہ نوٹ کریں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھی اور اتنے زیادہ سوال کیے تھے کہ خود مجھ کو یاد نہیں رہا تھا کہ کیا کچھ پوچھ چکا ہوں۔ یہاں نہایت ضروری باتیں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے مقتولہ اور ٹھیکیدار کے بیٹوں کے آپس میں تعلقات کی بات اتنا زیادہ کریدا جیسے بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو شک تھا کہ مقتولہ نے ان بھائیوں میں سے کسی کو پھانس رکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بہو نے کہا۔ یہ میں خود خیال رکھتی تھی، بلکہ ایک قسم کا پہرا دیتی تھی کہ ان بھائیوں میں سے کوئی بھی مقتولہ کے کمرے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ میں سمجھی کہ لڑکی غلط خیال رکھتی ہے اور اس کا چال چلن بھی صحیح نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے آخر جوان ہیں، کوئی لڑکا اس کے قابو میں آ جائے۔ میں بہت حد تک یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ایک بھی بھائی اس کی باتوں میں نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تینوں بھائی مقتولہ کو اپنی ماں کی دشمن سمجھا کرتے تھے۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس چال چلن کی لڑکیاں جس چال چلن کی مقتولہ تھی، اپنی نوکرانیوں کو رازدان بنا لیتی ہیں اور ان کو پیغام رسانی کے واسطے استعمال کرتی ہیں۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ گھر کی نوکرانی دراصل مقتولہ کی ذاتی نوکرانی بن گئی تھی اور زیادہ تر اس کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کی بات ٹھیکیدار کی بہو سے پوچھا اور اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ نوکرانی اس کی رازدار ہوگی۔ بہو نے میرے اس خیال یا شک کی تائید کی اور کہا کہ مقتولہ کی درپردہ زندگی میں اس نوکرانی کا اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ بہو نے ایک اور بات بھی بتائی۔ اس نے ایک جوان سال آدمی کا نام لیا جو ٹھیکیدار کا خاص ملازم تھا۔ وہ زیادہ تر مقتولہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ نوکرانی نے ایک بار بہو کو بتایا کہ مقتولہ نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ جب یہ آدمی اس کمرے میں ہو تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ مقتولہ کی نوکرانی اور اندر کی باتیں۔ یہ ایک نیا شخص تھا جو بہو کی زبانی میرے سامنے آیا۔ میری مختصر سی ڈائری میں اس کا اصل نام لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کی بجائے اس کا نام اقبال تحریر کروں گا۔ بہو نے بتایا کہ اس کی عمر 24-25 سال ہے اور یہ ٹھیکیدار کا خاص ملازم ہے۔ اس کا بالکل مختصر سا ذکر بلکہ اشارہ سا ٹھیکیدار نے بھی دیا تھا، میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ یہ شخص اس واسطے میری نگاہ میں اہم ہو گیا کہ بہو کہتی تھی کہ یہ بھی مقتولہ کے زیادہ قریب تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہو نے اقبال کی شرافت اور دیانتداری کی بہت ہی تعریف کی۔ وہ کہتی تھی کہ بڑے ہی ستھرے اور پاکیزہ کردار کا نوجوان ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا تعارف ضروری سمجھتا ہوں جو بہو نے مجھ کو بتایا۔ ٹھیکیداری کے کام کی چھوٹی چھوٹی وصولیاں اور ادائیگیاں اقبال کے ہاتھوں ہوتی تھی۔ مجھ کو یاد آیا کہ میری جیب میں کاغذ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑا ہے جو مجھ کو مقتولہ کے پلنگ کے قریب سے ملا تھا۔ اس پر کچھ نام اور ان کے آگے رقمیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ گھر کا سارا انتظام اور اس کے اخراجات اور باورچی خانے کے اخراجات اقبال کے ہاتھ میں تھے۔ ٹھیکیدار کو اور خود بہو کو بیٹوں پر اتنا اعتبار نہیں تھا جتنا اقبال پر تھا۔ بہو نے ان لفظوں میں تعریف کی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ہزاروں کی رقم دے دو، خواہ چند آنے دے دو،
یہ ایک ایک پائی کا حساب دیتا ہے اور چند روپے جو ٹھیکیدار کو بھی یاد نہ ہو اور پھر گھر میں بھی ان کا کسی کو خیال نہ ہو، اقبال بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ خرچ ہوئے یا خرچ نہیں ہوئے اور یہ واپس لے لیں۔ یہ شخص اقبال چونکہ باہر کا آدمی تھا اور اس کی حیثیت ایک ملازم کی تھی اور اس کا گھر میں عمل دخل بہت زیادہ تھا، اس واسطے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی بابت ساری معلومات لے لوں۔ بہو نے اس شخص کی بیک گراؤنڈ یہ سنائی کہ اس نے میٹرک پاس کی، ایک ہندو آڑتی کے پاس منشی لگ گیا، اس کا باپ آرے کی مشین پر کام کرتا تھا، یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ جب ٹھیکیدار کا کام خوب چل پڑا تو اس نے آرے کی 2 مشینیں لگوا لی۔ اقبال کا باپ کسی اور کی مشین پر کام کرتا تھا، ٹھیکیدار نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور تنخواہ زیادہ پیش کر کے اپنی مشین پر لگا لیا۔ 1 سال بعد نہ جانے کیسے یہ حادثہ ہو گیا کہ اقبال کے باپ کا بازو آرے میں آ گیا اور کہنی کے قریب سے ہڈی بالکل کٹ گئی۔ بدقسمتی یہ کہ یہ دایاں بازو تھا، ہڈی کٹی بھی ایسی کہ جڑ نہیں سکتی تھی، اس واسطے ہسپتال میں وہاں سے بازو کاٹ دیا گیا۔ اقبال کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کے واسطے جہیز زیورات اور کپڑے وغیرہ بنانے تھے، لیکن باپ بیکار ہو گیا اور اقبال کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ ٹھیکیدار اقبال کو آڑتی کی نوکری سے ہٹا کر اپنے پاس لے آیا۔ اقبال نے بہت جلدی یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ پوری طرح دیانتدار اور محنتی آدمی ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کی تنخواہ خاصی زیادہ مقرر کر دی اور اس کو ایک طرح کا مینیجر بنا دیا، ورکروں اور دیگر مزدوروں وغیرہ پر وہی نظر رکھتا تھا اور ان کی تنخواہیں اور دہاڑیاں وہی ادا کرتا تھا۔ پھر ٹھیکیدار نے اس کی دیانت داری کو دیکھتے ہوئے اس کو گھر کے انتظامات بھی دے دیے اور یہ شخص ایک طرح کا گھر کا فرد بن گیا۔ ٹھیکیدار نے اقبال کو اس قدر قابل اعتماد سمجھا کہ اس کو مقتولہ کا جیسے باڈی گارڈ بنا دیا ہو۔ بہو نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار نے دراصل اقبال کو جاسوسی کے واسطے مقتولہ کے ساتھ لگا دیا تھا اور مقتولہ کو کہا تھا کہ اس کو وہ اپنا ذاتی ملازم سمجھے۔ یہ وجہ تھی کہ اقبال مقتولہ کے پاس دن میں 1 مرتبہ ضرور آتا اور خاصی دیر کمرے میں رہتا تھا۔ بہو کا خیال یہ تھا کہ ٹھیکیدار دراصل معلوم کرتا رہتا تھا کہ مقتولہ گھر رہتی ہے یا جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے اور گھر میں اس کا رویہ کیا ہے۔ اقبال ٹھیکیدار کو پوری رپورٹ دیتا تھا۔ ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہو چکی تھی کہ ہم میں بے تکلفی ہو گئی تھی۔ مجھ کو اس بہو کی بابت یہ اطمینان مل گیا تھا کہ کھل کر بات کرتی تھی اور عقل سے کام لیتی تھی، کوئی فضول بات اس کے منہ سے نہیں نکلی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ میری ہر بات اور میرا ہر سوال تہہ تک سمجھ لیتی تھی۔ مثلا میں نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اقبال بھی آخر 23-24 سال کا جوان لڑکا ہے، مقتولہ نے اس کے ساتھ دوسری قسم کی دوستی لگائی ہوگی۔ بہو میری بات فوراً سمجھ گئی، اس نے پورے یقین اور وذوق کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس واسطے نہیں ہو سکتا تھا کہ اقبال صرف دیانتدار ہی نہیں تھا بلکہ پکا نمازی بھی تھا، اور وہ ٹھیکیدار کا اتنا زیادہ احسان مند تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی اور دھوکہ دہی نہیں کر سکتا تھا۔ بہو نے یہ بھی بتایا کہ 3 مہینے پہلے اقبال کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی بیوی کو 2-4 مرتبہ اس گھر میں لایا تھا، وہ بہو سے بھی ملی اور مقتولہ کے پاس بھی بیٹھی رہی تھی۔ بہو نے اقبال کا ذکر اس واسطے نہیں کیا تھا کہ اس کو کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بہو نے مجھ کو صرف یہ بتانا چاہا تھا کہ نوکرانی کے علاوہ اقبال کا مقتولہ کی زندگی میں عمل دخل تھا، اور میں مزید کچھ معلوم کرنا چاہوں تو اقبال سے پوچھوں۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی اور صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو سے کس قدر طویل گفتگو کی تھی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ جائے گی اور اس گھر میں سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا اور ماتم کی فضا بن جائے گی۔ اس واسطے میرے وہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں تھا۔ لاش آ جانے سے میں وہاں کوئی تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی سے لمبی پوچھ گچھ کرنی تھی، اس واسطے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ نوکرانی کو اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ میں نے ٹھیکیدار کو اندر بلایا اور کہا کہ اس کی نوکرانی کو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بچہ یا کم عمر آدمی نہیں،
وہ خود بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کرتا رہے، اور کہیں سے بھی اس کو ذرا سا اشارہ ملے تو فوراً مجھ کو تھانے اطلاع دے۔ ٹھیکیدار نے نوکرانی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ مجھ کو اس کے خاص ملازم اقبال کی بھی ضرورت تھی، لیکن ابھی باہر کسی کو بھی پتہ نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال بھی نہیں آیا تھا۔ اگر آیا ہوتا تو میں اس کو بھی تھانے لے جاتا۔ میں تھانے پہنچا تو صبح کی روشنی سفید ہونے لگی تھی۔ میں 2 بجے کا جاگا ہوا مغز مار رہا تھا اور کچھ آرام کی ضرورت تھی، لیکن میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی اور پکا ارادہ کر لیا کہ کسی نتیجے پر پہنچ کر دم لوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیجا کہ میرے واسطے ناشتہ لے آئے۔ نوکرانی کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ اس کے واسطے چائے اور ایک بند لے آئے۔ میں خود اپنے دفتر میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ معلوم ہو جانے سے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں دماغ کو لیمو کی طرح نچوڑنے لگا۔ مجھ کو یقین ہو رہا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ زیادتی جبری طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مقتولہ کی رضا و رغبت شامل تھی۔ یہ بھی پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ زبردستی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ مقتولہ کو کمر سے نیچے برہنہ کیا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ خود برہنہ ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار کی بہو نے مقتولہ کے چال چلن کی جو باتیں سنائی تھی، ان کی روشنی میں میری سوچیں کام کر رہی تھی۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ملزم باہر سے آیا تو اس کے واسطے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مقتولہ نے ہی کھولا ہوگا، اور یہ اس کا چاہنے والا کوئی دوست یعنی آشنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس نے قتل کیوں کیا؟ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ قتل زیادتی کے بعد کیا گیا۔ پھر یہ بھی ایک معمہ تھا کہ اس نے زیورات کے ڈبے اور سنگار میز کی درازیں کیوں کھولیں؟ اگر کھولی تھیں تو زیورات اور پرس میں سے اتنی رقم چھوڑ کیوں گیا؟ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ملزم کے پاس ریوالور یا خنجر تھا اور اس نے مقتولہ کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور ملزم کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گئی۔ مقتولہ کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں کہ اس کو اپنی عصمت کا اتنا زیادہ خیال ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ملزم نے چہرہ نقاب یا منڈاسے میں چھپا رکھا ہو اور کسی طرح چہرہ ننگا ہو گیا اور ملزم کی شناخت ہو گئی۔ اس صورت میں ملزم نے مقتولہ کو قتل کر دینا ضروری سمجھا۔ لیکن پھر وہی بات سامنے آ گئی کہ ملزم آیا کس طرف سے تھا۔ اگر وہ بیٹھک کے دروازے سے آیا تھا تو دروازہ مقتولہ نے ہی کھولا ہوگا، وہ اس کی منتظر ہوگی۔ اس صورت میں یہ ملزم کوئی غیر یا ایسا شخص نہیں تھا جس کو مقتولہ نہیں جانتی تھی۔ پھر وہی سوال کہ ملزم اتنا قیمتی مال چھوڑ کیوں گیا؟ یہ خیال بھی آیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو معلوم تھا کہ آج رات ٹھیکیدار گھر میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مقتولہ کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار رات پچھلی گاڑی سے آئے گا۔ یہ کوئی اس کا اپنا آشنا ہوگا جس کو اس نے بلایا تھا۔ اس خیال کے آگے پھر اندھیرا آ گیا کہ وہ آشنا ہی تھا تو وہ مقتولہ کو قتل کیوں کرے گا؟ ایک اور امکان دماغ میں آیا، وہ یہ کہ مقتولہ کا آشنا بیٹھک سے واپس نکل رہا تھا تو ٹھیکیدار کے کسی بیٹے نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ آدمی تو نکل گیا اور بیٹا بیٹھک سے مقتولہ کے بیڈ روم میں گیا۔ اس نے مقتولہ کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ مقتولہ نے ابھی اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تھا۔ بیٹے نے غصے سے پاگل ہو کر مقتولہ کا گلا دبوچ لیا اور اس کو مار ڈالا۔ یہاں پھر بکھرے ہوئے زیورات میرے سامنے آ گئے۔ اگر بیٹا ہی قاتل تھا تو اس نے سنگار میز کی درازیں کیوں کھولیں اور زیورات بکھیرے کیوں؟ پھر یہ امکان بھی دماغ میں آیا کہ مقتولہ نے درپردہ تعلقات ٹھیکیدار کے درمیانے بیٹے یا اس سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بنا رکھے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بیٹھک کی طرف سے مقتولہ کے بیڈ روم میں آیا۔ وہاں سے جب نکل رہا تھا تو بڑے بھائی نے دیکھ لیا، جو مولوی ٹائپ تھا اور مذہب کے معاملے میں بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا لیکن بیڈ روم میں آ کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ فساد کی جڑ یہ شیطان عورت ہے، اسی کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس مولوی ٹائپ بھائی نے زیورات الٹ پلٹ کیوں کیے؟ زیورات اور رقم کا سوال مجھ کو بار بار پریشان کرتا تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو یہ سوچ آئی کہ یہ حق
ٹھیکیدار کو حاصل تھا کہ وہ مقتولہ کے زیورات اچھی طرح دیکھے اور اس کا پرس بھی کھول کر چیک کرے۔ اس سوچ سے مجھ کو یہ امکان نظر آیا کہ ٹھیکیدار ریل گاڑی سے اتر کر گھر آیا تو بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھا، دبے پاؤں بیڈ روم تک گیا تو بیوی کو ایسی حالت میں دیکھا جیسے اس کے پاس کوئی اس کا دوست آشنا آیا تھا۔ ٹھیکیدار نے غصے میں آ کر اس کو پلنگ پر گرایا یا کھڑے کھڑے اس کا گلا گھونٹ دیا اور پلنگ پر ڈال دیا۔ پھر ٹھیکیدار نے دیکھا ہوگا کہ مقتولہ نے اپنے زیور کی کوئی چیز یا کچھ پیسے اپنے دوست کو دیے ہوں گے، ایسے ہی اس کی یہ ساری اشیاء کھول کر دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر بتایا کہ مقتولہ کو کوئی قتل کر گیا ہے۔ میں ان امکانات پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، بات ساری آشنائی کی تھی اور کچھ گڑبڑ ہو گئی جس کی نتیجے میں مقتولہ قتل ہو گئی۔ ابھی تو میں نے اپنے مخبروں سے رپورٹیں لینی تھی۔ مقتولہ کی سرگرمیاں بہرحال خفیہ اور پراسرار تھیں۔ میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ غریب عورت کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس کو تسلیاں دیں اور حوصلہ افزائی کی، یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ بڑے لوگوں کے گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اکثر ان کی سزا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملتی ہے۔ میں نے اس کو یہ گھسے پٹے لفظ بھی کہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اس سے ایک دو باتیں پوچھیں، چھوٹے چھوٹے ایک دو سوال کیے اور کچھ باتیں اس نے از خود ہی بتا دی۔ اس طرح جو معلومات حاصل ہوئی وہ یوں تھی کہ اس نوکرانی کو ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ وہ نئی بیوی کا زیادہ خیال رکھا کرے اور زیادہ وقت اس کی خدمت خاطر میں لگایا کرے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مقتولہ کی ملازمہ سمجھے۔ اس نوکرانی کو میں نے غور سے دیکھا اور اس کا بولنے کا اندازہ دیکھا تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ دکھاوے کے لیے بھولی اور سیدھی سادی بنی ہوئی ہے، ویسے اچھی خاصی چالاک اور جہاندیدہ عورت ہے۔ میں نے کچھ باتیں واردات سے ہٹ کر بے تکلفی سے کہیں تو وہ میرے ساتھ ذرا اور فری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ نوکرانی نے مجھ کو صاف لفظوں میں کہا کہ وہ بچی تو نہیں تھی کہ کچھ نہ سمجھتی، وہ سمجھ گئی کہ مقتولہ اس کو اپنے خفیہ کاموں میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نوکرانی نے یہ خاص طور پر بتایا کہ مقتولہ ٹھیک چال چلن کی لڑکی نہیں تھی اور اس کی یہ تربیت اس کی ماں نے کی تھی۔ اس کے باپ کی بابت نوکرانی نے بتایا کہ لالچی اور دھوکہ فریب کرنے والا آدمی ہے، لیکن بالکل غریب اور مسکین بنا رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ مقتولہ یہاں سے پیسے اڑا کر اپنے ماں باپ کو دیا کرتی تھی۔ دوسروں کو شک ہوگا، نوکرانی نے جواب دیا۔ مجھ کو شک نہیں، مجھ کو تو یقین ہے۔ یقین اس طرح ہے کہ کئی بار بیوی مقتولہ نے مجھ کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ اس کی ماں کو دے آؤں۔ ٹھیکیدار صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی جیب میں کس طرح دولت آتی ہے اور یہ کدھر جا رہی ہے۔ اس گھر میں دولت کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ میرا خیال ہے ٹھیکیدار صاحب کو کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ ان کی نئی دلہن نے نہر کا رخ کدھر کو پھیرا ہوا ہے۔ میں نے نوکرانی کو شاباش دی اور خوب حوصلہ افزائی کر کے کہا کہ وہ اگر پیسے اس کی ماں تک پہنچاتی رہی ہے تو پھر مقتولہ کے دوستوں کو اس کے پیغام بھی پہنچاتی ہوگی۔ نوکرانی اب بولنے پر آ گئی تھی۔ اس نے بڑے صاف لفظوں میں بتایا کہ یہ تو اس کا ایک خاص اور خفیہ کام تھا جس کا اس کو مقتولہ سے بہت انعام ملتا تھا۔